أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب النبي وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت محبت سے درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا صلى الله عليه وسلم. تیری در فشانی نے قطروں کو دریا کر دیا. تیری در فشانی نے قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہوں پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. واہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر. ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر. عثمان و علی ہیں قلب و جگر. حضرت کے ہیں منظور نظر. پوچھو تو ذرا غداروں سے ہوتا ہے خفا کیوں محمد کے یاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. تخصیص ہے تیرے اصحاب میں ان چاروں کی وگرنہ. تخصیص ہے تیرے اصحاب میں ان چاروں کی وگرنہ. تیرے سب یاروں میں تیرے نام کا چرچا. حاضرین خلقت مجلس بابرکت، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 10 محرم الحرام کا آج دن ہے. ہر اعتبار سے عظمت و شان والا دن ہے. آج کا دن شہداء کی یاد دہانی اور ان کی عظمت، شان، مقام اور ان کی جرت کی یاد دہانی کا بھی دن ہے. آج کے دن میں تاریخ اسلام کا وہ ظلم ہوا، وہ آقا علیہ السلام کے خاندان پر وہ ظلم، وہ ستم ڈھایا گیا
کہ تاریخ اسے کبھی بھی فراموش نہیں کرتی، مگر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہر دور میں قربانیاں دی گئی ہیں، ہر دور میں صحابہ کرام اور ان کے ماننے والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ تو 60-61 کی تحریک ہے اور بات ہے، آقا علیہ السلام مکہ کی دھرتی پر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر واقعہ کربلا تک 1 2 یا 4 5 شہداء نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں شہداء سے اس زمین کو سیراب کیا گیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، اسلام میں سب سے پہلی قربانی دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کی غلامی میں آنے کے بعد مردوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ جو جو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہوتا گیا، گردنیں کٹوا دیں، اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ذات ہیں، عورتیں طبعاً نفیس ہوتی ہیں، مردوں کی نسبت کمزور ہوتی ہیں۔ قربان جائیں حضرت سمیہ کی جوتی پر جب آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، رخ والضحیٰ کو دیکھا، تو دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے پاک پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھا اور نبی کی غلامی میں شامل ہو گئی۔ وفاداروں میں ان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ ابو جہل بدبخت کو پتہ چلا کہ یہ سمیہ اپنے خاندان اور والدین کے مذہب کو چھوڑ چکی ہے، یہ لات و عزیٰ کی عبادت سے بیزار ہو چکی ہے، یہ لات و منات کی عبادت کو چھوڑ چکی ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھیڑ عمر کی عورت ہیں۔ ابو جہل ان کے پاس آیا اور آ کر کہا، میں نے سنا ہے کہ تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت سمیہ ڈری نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئی، حکمت اور مصلحت کو نہیں اپنایا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں میں اس دین پر لعنت بھیجتی ہوں، میں محمد کا دین قبول کر چکی ہوں، میں حضور کی غلامی میں آ چکی ہوں۔ ابو جہل نے ڈرایا، دھمکایا، اپنے غیظ اور غضب کا اظہار کیا۔ حضرت سمیہ نے فرمایا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، جن آنکھوں نے محمد کے چہرے کو دیکھا ہے وہ کٹ سکتی ہیں، نکل سکتی ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ تو چشم و فلک گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت سمیہ پر وہ ظلم ڈھایا گیا، تاریخ میں وہ ظلم کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ حضرت بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، حضرت سمیہ کو باندھ کر لایا گیا، ایک پاؤں میں رسی باندھی گئی اور اس کو اونٹ کے اس طرف باندھا گیا، پھر اس طرف دوسرا اونٹ باندھا کھڑا کیا گیا، دوسری رسی اس اونٹ سے باندھی گئی اور ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلایا گیا۔ چشم و فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، میرے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام پر سب سے پہلے جان دینے والی حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے،
سو حضرات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، مگر تخصیص نہ کرو۔ جو جو اسلام کے دامن میں آیا شہید ہو گیا، وہ ایمان والوں کے سروں کے تاج بنتے۔ دوسری طرف حضرت عمارہ ہے، سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی عورت ہیں، حضرت سمیہ بھی عورت ہیں۔ اسلام کی آبیاری میں سب سے پہلے خون دینے والے یہ کمزور لوگ تھے، یہ عورت ذات تھے۔ حضرت عمارہ کے بیٹے ہیں حضرت خبیب، سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خبیب وہ ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد، حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابو بکر کا معرکہ ہوا، جنگ ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمہ کذاب کے فوجیوں نے، جاسوسوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا، آپ کو پکڑ کے مسلمہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو حضرت خبیب کو مسلمہ نے کہا تو میرے دین پر آ جا، میرا کلمہ پڑھ لے، میری غلامی میں آ جا، جو کچھ تو منہ سے نکالے گا تیرے منہ کی ہر بات کو پورا کیا جائے گا۔ تجھے مال کی ضرورت ہو مال دوں گا، تجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت ہو وہ دیے جائیں گے، درہم دینار کی ضرورت ہو وہ ملیں گے، اگر تجھے لڑکی کی ضرورت ہو وہ لڑکی جس کا نام کہے گا وہی دی جائے گی، صرف تو محمد کے دین کو چھوڑ کر میرے دین میں آ جا۔ تو حضرت خبیب نے فرمایا میں تیری باتوں کو نہیں سن رہا، میں تیری بات کو نہیں سن رہا۔ اس نے کہا کہ اچھا تو بتا، تو محمد کے غلام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ آپ نے گرجدار آواز میں فرمایا، آپ نے فرمایا جن کا تو کہہ رہا ہے میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ پھر مسلمہ نے کہا تو ان کو چھوڑ کے میرا کلمہ پڑھ لے، مجھے نبی مان لے۔ تو حضرت خبیب نے فرمایا میں تیری بات کو نہیں سن رہا، میں تیری بات کو نہیں سن رہا۔ تو اس نے کہا کہ تو اپنے نبی کو چھوڑ دے، میرے دین پہ آ جا، تو اپنے نبی کو مانتا ہے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا میں مانتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، وفادار ہوں، وہ میرے نبی ہیں، میرے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہیں۔ تو اس نے کہا جب تو اپنے نبی کا بات کرتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں ذکر کرتا ہے، میں کرتا ہوں، تو فوراً اس کا جواب دیتا ہے، اور جب میں اپنی نبوت کے بارے میں کہتا ہوں تو کہتا ہے میں تیری بات نہیں سن رہا۔ تو حضرت خبیب نے فرمایا میں حضور کی نبوت کے علاوہ کسی کی بات سننا ہمیں گوارا ہی نہیں ہے، ہم کسی کی بات کو نہیں سنتے۔ تو اس بدبخت نے بڑا چھرا منگوایا اور حضرت خبیب کے ہاتھ کو رکھا اور ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹا اور کہا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ حضرت خبیب نے فرمایا میں نہیں سن رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا تو اپنے نبی کو نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم غلام ہیں۔ اس نے کہا تو مجھے مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانتا۔ اس نے حضرت خبیب کی دوسری انگلی کو کاٹا، پھر تیسری انگلی کو کاٹا۔ میں قربان جاؤں حضرت خبیب پر پورے عضو جسم کے عضووں کو کاٹ دیا گیا مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑا، ایک ایک عضو کٹ گیا مگر نبی کی نبوت کے خلاف کوئی بات سننا گوارا، وہ تو سارے کوئی بات سننا گوارا نہیں کیا۔ اور آج ہم انہی لوگوں کو ماننے والے ہیں، انہی لوگوں کے پیروکار ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ دین آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ بات تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، بڑے وقت سے آپ بیٹھے ہیں، توجہ کرنا۔ جیسے صحابہ حضور کی محبت میں کٹ گئے، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، تو آج اللہ نے 1 2 4 5 10 نہیں بلکہ قرآن پاک میں 1126 آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، شان، مقام کو بیان کر کے صحابہ کی عزت کو قیامت تک کے لیے عیاں کر دیا ہے۔ قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن صحابہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کے غلاموں
آج ہمیں کیا ہو جاتا ہے، آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آج ہم ذرا سی بات پر صحابہ سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بدبخت کھڑے ہو کر کہے کہ یہ صحابہ ایسے تھے، اہل بیت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، اہل بیت اور صحابہ الگ الگ ہیں، تو میرے سنی نوجوان بزرگ تو نے مان لیا کہ یہ صحابہ اور اہل بیت الگ تھے۔ یاد رکھ، صحابہ بھی قرآن کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی قرآن کا حصہ ہے۔ صحابہ بھی قرآن سے ثابت ہیں، اہل بیت بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اگر کسی صحابی کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بغض آیا نہیں، اللہ نے ایمان کو ختم کر دینا ہے، اور اسی طرح کسی اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر دل میں نفرت آئی نہیں، اللہ نے ایمان کو ختم کر دینا ہے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، کہو بے شک۔ صحابہ ہمارا، بولو سارے، صحابہ ہمارا، اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ آج جب بھی محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اہل بیت کا ذکر کرنے والے محرم کے بعد پھر گم ہو جاتے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے سٹیج وہ ہیں کہ پورا سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ کا ذکر نہ ہو اور اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور عجیب بات ہے، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان وہ محبتیں تھیں، وہ عقیدتیں اور وہ عشق تھا کہ جتنی اہل بیت کی فضائل میں احادیث مبارکہ آئی ہیں، جتنی اہل بیت کی عظمت میں احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان احادیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور جتنی صحابہ کے بارے میں احادیث موجود ہیں ان کو اکثر بیان کرنے والے اہل بیت الزام ہیں۔ اب کربلا کا موقع ہے اور یہ ذکر کیا جاتا ہے، آپ سنتے ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی۔ کتنے سال کی؟ وہ تو سارے 6 سال۔ اور جب یہ واقعہ کربلا ہوا تو حضرت حسین کی عمر 58 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ وہ تو ادھر والے میں کتنے سال تھی؟ 58 سال۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین کی عمر 6 سال، واقعہ کربلا ہوا، حضرت حسین کی عمر 58 سال۔ کوئی ذاکر درمیان کے یہ 52 سال نہیں بتائے گا کہ حضرت حسین کہاں تھے۔ حضرت حسین کی ان 52 سال میں کیا قربانیاں ہیں، حضرت حسین کی ان 52 سال میں کیا محنتیں ہیں، حضرت حسین اور صحابہ کرام کا تعلق ان 52 سال میں کیسے تھا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت علی کی خلافت اور دور آیا، حضرت حسن، پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ یہ واقعہ کربلا حضرت امیر معاویہ کے رخصت ہونے کے بعد پیش آیا۔ تو آئیے میں ایک ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی ذاکر نہیں بتائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ 52 سال جو حضرت حسین کے گزرے ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے 52 سال ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت کے گزرے ہیں، محبت کے گزرے ہیں، الفت کے گزرے ہیں، چاہت کے گزرے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا، بولو سارے، جدا نہیں تھے۔ میں ابتدا کو بھی چھوڑتا ہوں، حضرت حسین کے بچپن کو بھی چھوڑتا ہوں، حضرت حسین کی پیدائش کو بھی چھوڑ کے، آپ کے فضائل کو بھی چھوڑ کے، آپ کی عظمت شان کو حضور کے ساتھ وہ گزرے ہوئے 6 سال چھوڑ کے میں آئیے چلتا ہوں خلیفہ پہلے حضرت ابو بکر کے دور سے۔ جب حضرت ابو بکر کو خلافت پر بٹھایا گیا، اور آپ سنتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو خلافت نبی کی طرف سے نہیں ملی، وہ کچھ لوگوں نے دی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں،
آخری وقت ہے، وفات سے 3 دن پہلے آقا علیہ السلام مسجد میں صبح کے وقت تشریف نہیں لا سکے. آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا اور بلا کر کہا عائشہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ وہ فجر کی نماز پڑھائیں، میں فجر کی نماز میں نہیں جا سکتا. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور آپ میرے بابا سے حکم نہ کریں، میرے بابا رقیق القلب ہیں، وہ نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی موجودگی میں میرے مصلی پہ کوئی اور نہیں جا سکتا ہے. تو یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی. حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ادھر سے نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر بھی مسجد میں، حضرت عمر بھی مسجد میں، حضرت عثمان بھی مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں، یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں ہے. صحابہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نبی تشریف نہیں لا رہے. تو حضرت عمر سے کہا عمر چلیے مصلی پہ نماز پڑھائیے. حضرت عمر مصلی پہ پہنچے اور مصلی پہ جا کر کیا اللہ اکبر. اللہ اکبر کے بعد سورۃ فاتحہ، آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کی. حجرے میں میرے پاک پیغمبر نے حضرت عمر کی نماز کو پڑھاتے ہوئے سنا، قرات سنی. آپ نے بلند آواز سے فرمایا لا 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 نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کی موجودگی میں آج عمر بھی مصلی پہ نہیں جا سکتا ہے. تو حضرت عمر مجبوراً مصلی سے ہٹ کے پیچھے آئے. نماز کی حالت میں حضرت ابو بکر نے جا کر وہ نماز کو مکمل کیا. تو یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. بولو سارے کون ہوگا. مثالیں بہت ساری ہیں. نبی کی رحلت کے بعد اب حضرت ابو بکر کو لایا گیا، نبی کے منبر پہ بٹھایا گیا. حضرت ابو بکر آئے، آگے بیٹھے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. حسنین کریمین نظر نہیں آ رہے. حضرت حسن اور حضرت حسین نظر نہیں آئے. صحابہ نے عرض کیا حضرت خطبہ شروع کریے. آپ نے فرمایا پہلے حسن اور حسین کو تو بلاؤ. جلدی جلدی حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا گیا. حضرت حسن کو حضرت ابو بکر نے دائیں طرف بٹھایا اور حضرت حسین کو بائیں طرف بٹھایا. یہی طریقہ اللہ کے نبی کا تھا. جب بھی آپ کی مجلس میں حضرت حسن آتے آکے دائیں طرف بیٹھتے اور حضرت حسین آتے تو آکے بائیں طرف بیٹھتے. اب حضرت حسن آئے دائیں طرف بیٹھے، حضرت حسین آئے کہاں بیٹھے. بولو کہاں بیٹھے. بائیں طرف بیٹھے. قربان جاؤں حضرت ابو بکر کی محبت پر آپ نے خطبہ شروع کیا. خطبہ شروع کرتے کرتے درمیان میں آپ نے خطبے کو چھوڑ کر فرمایا استمعوا یا اصحابی، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، بات میری سنو، توجہ میری طرف رکھو. آج محمد دنیا میں نہیں ہے، تمہیں بات میری سننی ہوگی. اور اگر محمد کی شکل کو دیکھنا ہے تو حسن حسین کو دیکھ لو. یہ دائیں طرف حسن بیٹھا ہے، بائیں طرف حسین بیٹھا ہے. محمد کا دیدار کرنا ہے تو ان کو دیکھو، اور محمد کی خدمت کرنی ہے تو مجھ ابو بکر کی بات کو سنو. ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر گزر گئی. حضرت حسنین کریمین گھر میں نظر نہیں آئے. آپ نے اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ حسن حسین کو ڈھونڈ کے آؤ. چھوٹی عمر ہے، 7-8 سال کی عمر ہے. کافی دیر ہو گئی نہیں آئے. ڈھونڈا گیا نہیں ملے. وہ کنیز واپس آئی اور آ کر کہا اماں حسن حسین نہیں مل رہے، میں پریشان ہو گئی ہوں. ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا. آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے. کہا اماں چھوٹے بچے ہیں، کہیں دور نہ چلے گئے ہوں. تو اماں فاطمہ نے فرمایا او اللہ کی بندی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے حسن حسین کہاں ہوں گے. کہا اماں کہاں ہوں گے. کہا حسن حسین کا گھر یہ ہے، اگر دوسری جگہ تلاش کرنی ہے تو ابو بکر کے گھر چلے جاؤ، حسن حسین وہاں ہوں گے. جب وہ کنیز گئی تو کیا دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت ابو بکر کے سینے کے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کھلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے جا کر کہا یہ کیا طریقہ ہے امیر المومنین،
آپ نے ان کو سینے پہ بٹھایا ہوا ہے، دیکھیے نا بڑے بڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کی بندی، یہی منظر میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے ساتھ دیکھا ہے، حسن بھی تھا حسین بھی تھا، میں گھر میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، یہ دونوں بچے میرے نبی کے سینے پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ آج میں اسی منظر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ یہ محبتیں تھیں یا جدائیاں تھیں؟ بولو سارے، یہ محبتیں تھیں کہ نفرتیں تھیں؟ واقعات بہت سارے ہیں۔ اب چلیے دوسرے خلیفہ پر، حضرت عمر فاروق سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں عمر میں تھوڑے سے اونچ نیچ تھے۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ عمر میں حضرت حسن سے تھوڑے سے بڑے تھے، حضرت حسن حضرت حسین سے بڑے تھے۔ بہرحال عمر قریب قریب تھی، جیسے 7-8 سال کا بچہ ہو اور 12-13 سال کا بچہ ہو، وہ بھی بچہ ہے اور وہ بھی بچہ ہے، یہ دونوں اکٹھے کھیلا کرتے تھے، یہ دونوں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ایک وقت حضرت حسن یہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت عمر کے بیٹھک جو تھی اس کے باہر بیٹھے ہوئے اور حضرت حسن کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا میں نے آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، والد کے گھر کا دروازہ۔ دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہیں، توجہ کرنا، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اندر سے ایک صحابی اٹھ کے باہر آئے، پوچھا جی، کہا کہ ابا کے پاس جانا ہے۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے بیٹے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کی آواز کو سنا اور کہا عبداللہ سے کہو بعد میں آئے، ہمارا مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے، کوئی اہم بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ آپ کے ابا کہتے ہیں واپس جائیے، بعد میں آنا، ابھی مشورہ ہو رہا ہے۔ جب دروازہ بند کیا، دروازہ بند کر کے انہوں نے ان صحابی نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عبداللہ بھی تھے اور ساتھ میں حضرت حسن بھی تھے۔ یہ تو سبحان اللہ، ساتھ میں کون تھے؟ بولو بولو کون تھے؟ حسن بھی تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے، جلدی سے اٹھے، دروازے پہ آئے۔ حضرت حسن دور سے جا رہے تھے، نظر آ رہے تھے، فرمایا حسن آ جائیے، حسن آئیے، حسن آ جائیے، آگے مت جائیے، واپس آئیے، واپس آئیے۔ حضرت حسن واپس آئے اور چلتے چلتے کہا، میں نے کہا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حسن تو اور عبداللہ برابر نہیں ہو سکتے، عبداللہ میرا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، عبداللہ میری اولاد ہے، تو نبی کی اولاد ہے۔ جب کوئی عبداللہ کو دیکھے گا تو انہیں عمر کی شکل یاد آئے گی، اور جب کوئی تجھے دیکھے گا تو اسے نبی کی شکل یاد آئے گی۔ تو یہ محبت تھا یا جدائیاں تھیں؟ بولو سارے، محبت تھی۔ ایک موقع پہ حضرت حسن اور حضرت عمر، حضرت حسین اور حضرت عمر، جب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضرت حسین، ادھر دیکھیں، ادھر بات ختم کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں، حضرت عمر اور حضرت حسین، حضرت عمر حضرت حسین کو دیکھتے ہی فوراً کہتے ہیں السلام علیکم، پہلے سلام کی پہل کرتے۔ ایک موقع پہ حضرت حسین نے فرمایا ہر موقع پہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے، حالانکہ عمر میں بڑے بزرگ ہیں، تو کیوں نہ میں ایک موقع ایسا آئے کہ میں عمر کو سلام میں پہل کروں۔ تو جب بھی موقع آتا تو حضرت عمر سلام میں پہل کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر گھر سے نکلے، حضرت حسن نے دیکھا کہ عمر آ رہے رضی اللہ عنہ، تو آپ دیوار کی اوٹ میں چھپ گئے، دیوار کی اوٹ میں چھپ گئے۔ حضرت عمر بھی چلتے آئے اور دیوار کے قریب پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا حسین السلام علیکم، حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین باہر نکلے، باہر نکل کے کہا چچا جی میں آج بڑی کوشش کی کہ آج سلام میں پہل کروں گا، سلام میں پہل کروں گا، ابتدا کروں گا، مگر آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے، پھر کیسے سلام کیا؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا حسین
تیری شکل ہی صرف نبی جیسی نہیں ہے، اللہ کی قسم تیری خوشبو بھی نبی والی ہے، تیرے جسم کی خوشبو ہمیں بتا دیتی ہے، وہی خوشبو ہم محمد کے جسم سے سنا کرتے تھے۔ جب تجھے دیکھتا ہوں تیری شکل بھی نبی والی ہے اور تیرے جسم کی خوشبو بھی بولو سارے جسم کی خوشبو بھی نبی والی ہے۔ تو میں نے تیری جسم کی خوشبو کو سن کر میں نے تجھے پہلے سلام کیا گیا۔ اب دروازے پر چوکیدار، گارڈ اور خادم بن کر 3 شخصیات سب سے پہلے آئے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت حسین ہیں اور ایک حضرت حسن ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ باہر بغاوت ہو رہی ہے اور دروازے پر پہرا دینے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے سردار، اہل بیت کے سرخیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر سے دروازے کے قریب آئے اور آ کر فرمایا علی تجھے خدا کا واسطہ ہے میرے دروازے پر چوکیداری مت کرو، حسن کو ہٹا لو، حسین کو ہٹا لو، خود بھی چلے جاؤ، میں عثمان نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے محمد کے پھولوں کو کوئی تکلیف ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کسی کا تیر حضرت حسن کو لگے، حسین کو لگے، علی آپ کو لگے، چلے جائیے، جا کے آرام سے گھر بیٹھ جائیے۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی نا تو حضرت عثمان سے کہا عثمان آپ آرام فرمائیے، حسن حسین یاد رکھنا اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے چچا کو کچھ ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں محمد کو جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ مجھے بتاؤ یہ محبتیں تھیں یا نفرتیں تھیں؟ یہ محبت تھی۔ آج کیوں محبت اور آج کیوں صحابہ اور اہل بیت کو جدا جدا کیا جاتا ہے؟ صحابہ اہل بیت نہ کل جدا تھے نہ آج جدا ہیں، اللہ نے ان دونوں کو قرآن میں بند کر دیا ہے۔ صحابہ بھی قرآن کا حصہ، بولو صحابہ بھی قرآن کا، اہل بیت بھی قرآن کا حصہ۔ پھر وقت آیا حضرت امیر معاویہ کا، حضرت علی تو والد ہے نا، حضرت علی تو والد محترم ہیں، وہ تو اولاد ہیں، ان کی لفظ جگر ہے۔ حضرت علی کے بعد وقت آیا حضرت امیر معاویہ کا، بتا رہا ہوں صحابہ اور اہل بیت کی محبت۔ حضرت معاویہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا جو وظیفہ شروع کیا 10,000 دینار، کتنا وظیفہ تھا؟ بولو سارے کتنا تھا؟ کتنا وظیفہ تھا؟ 10,000 دینار، اور یہ وظیفہ چلا چلتے 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 2 لاکھ دینار تک پہنچا۔ اور یہ اتنی رقم کوئی محبت میں دیتا ہے یا نفرت میں دیتا ہے؟ بولو سارے۔ حضرت اماں عائشہ کے دروازے پہ حضرت امیر معاویہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کر 1 لاکھ دینار خدمت میں پیش کیا۔ کتنا پیش کیا؟ 1 لاکھ دینار۔ اور اس وقت حضرت اماں عائشہ روزے سے تھی، اپنی خادمہ سے کہا معاویہ آئے ہیں، انہوں نے رقم دی ہے، مدینہ کی عورتوں کو بلاؤ، میں عائشہ ان کو تقسیم کرتی ہوں۔ حضرت اماں عائشہ نے وہ دینار تقسیم کرنا شروع کر دیے، تقسیم کرتے گئے، تقسیم کرتے گئے، تقسیم کرتے گئے۔ عصر کا وقت آیا تو خادمہ کہتی ہے اماں مجھے پیسے دے دے، میں جا کر آپ کے افطاری کا انتظام کر دوں۔ تو حضرت اماں عائشہ پہ قربان جائیں، فرمایا وہ پگلی پہلے کیوں نہیں کہا؟ دیکھو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، میں نے 1 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی، صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی، صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی۔ یہ دیکھو میں نے پہلے کہا صحابہ اور اہل بیت کی شان میں اللہ نے 1126 آیات قرآن میں نقل کی ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ کتنی آیات؟ 1126 آیات۔ میں آپ کو ایک سپارے سے ایک آیت پڑھ کے سناؤں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ دیکھو اللہ نے صحابہ کی کتنی عظمت، شان، مقام بیان کیا۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں، میں آیات پڑھ کے بات کو ختم کروں گا۔ دیکھو پہلا سپارہ نمبر 1، سپارہ آپ نے گننا ہے، آیت میں پڑھوں گا۔ سپارہ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یہ شان کس کی ہے؟ بولو سارے، کس کی شان ہے؟ آواز ادھر سے نہیں آ رہی. کس کی شان ہے؟ بلند آواز سے. کس کی شان ہے؟ صحابہ کی. سپارہ نمبر 2 ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. شان کس کی ہے؟ سپارہ نمبر 3 الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. شان کس کی ہے؟ سپارہ نمبر 4 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ. شان کس کی ہے؟ سپارہ نمبر 5. سپارہ نمبر 5 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ. سپارہ نمبر 6 وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. سپارہ نمبر 7 قال الله هذا يوم ينفع الصابرين بصدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. سپارہ نمبر 8 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. سپارہ نمبر 9 أولئك هم المؤمنون حقا. سپارہ نمبر 10 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. سپارہ نمبر 11 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 12 ألا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم المغفرة. 13 الذين يوفون بعهد الله. 14 والذين هاجروا في الله. 15 الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. 16 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. 17 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. 18 الذين يسارعون في الخيرات. 19 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. 20 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. 21 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. 22 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 23 إلا عباد الله المخلصين. 24 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. 25 وتلك الجنة التي أورثتموها. 26 أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. 27 كلا وعد الله الحسنى. 28 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. 29 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. 30 رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان اللہ. قرآن کی ابتدا بھی صحابہ کے شان سے اور اختتام بھی، بولو سارے، اختتام بھی صحابہ کے شان سے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی صحابہ والی عطا فرمائے اور جب موت آئے تو صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے. ہماری محبت، ہماری الفت حسین سے ہے. ہماری محبت، پڑھو سارے، ہماری محبت، ہماری الفت حسین سے ہے. ہمارے دل میں چاہت حسین ہے. مارتے نہیں اپنے سینے پہ ہم ہاتھ، مارتے نہیں اپنے سینے پہ ہم ہاتھ. کیوں؟ سینے میں دل ہے اور دل میں حسین ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین کا سچا غلام بنائے. حضرت داڑھی کو خط لگانا، خط کیا مطلب؟ کٹوانا. داڑھی کو خط لگانا جائز ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اسلام کی روح سے روشنی ڈالیے. ایک مٹھ بالش، ایک بالش، یہ دیکھیں، یہ ایک بالش داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک بالش داڑھی رکھنا، بلکہ میں اسے ایک آگے لفظ کہہ دوں، فرض ہے. ایک بالش داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض ہے. اس سے کم کاٹنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہر نبی کی داڑھی تھی، ہر صحابی کی داڑھی ہے اور ہر نیک شخص کی داڑھی ہے.
दाढ़ी का कटवाना गुनाह कबीरा है। और एक और मसला भी सुन लो, जो शख्स दाढ़ी कटवाता है जब तक उसकी दाढ़ी कटी हुई है जब तक तब तक उसके खाते में गुनाह लिखा जा रहा है। समझ आ रही है? जब तक दाढ़ी कटी है तब तक उसके खाते में गुनाह लिखा जा रहा है। और अभी हजरत ने फरमाया कि दाढ़ी रख कहाँ सकते हैं। मैं पढ़ता था जामिया इमदादिया फैसलाबाद, हजरत अक़दस हजरत शेख नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो एक मौलवी साहब आए वहाँ पर, उनकी दाढ़ी यहाँ तक थी, तो ये गालें वगैरह छुपी हुई थी। तो मुझे हजरत का वो जुमला अब तक याद है। हजरत ने फरमाया दाढ़ी गालों पे नहीं होती, दाढ़ों पे होती। दाढ़ी गालों पे नहीं होती, दाढ़ों पे होती है। तो लिहाजा ये गालें साफ करना, ये ना हो कि ये गालें साफ करते करते यहाँ तक आ जाए और बेतुकी सी महसूस हो। दाढ़ी गालों पर, ये गाल है, दाढ़ी गालों पर नहीं होती बल्कि कहाँ होती है, दाढ़ों पे होती है। अल्लाह ताला इस सुन्नत को रखने की और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना